معزز ناظرین کرام اور شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے 25 فروری کو جب جہیز کی مانگ کو لے کر گجراتی بہن عائشہ کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا، اس وقت سے برابر جہیز کی سماجی لعنت کے خلاف علماء کرام بیانات دیتے آ رہے ہیں۔ غیر علماء میں بھی جو دانشور حضرات ہیں وہ بھی جہیز کی برائی پر جہیز کے بھکاریوں کو برابر تھوکتے آ رہے ہیں۔ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، یہ سماج ذمہ دار ہے۔ جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی، کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی، وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی، وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں، میں تمہاری بیٹی تھی، میں اس ملت کی امانت تھی، اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں، اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ بے غیرت مسلمان نوجوانوں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمو، نکاح کا سوٹ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو، اتنے بڑے غلام، اور حکومت کرتے ہو اس 1.5 پسلی عورت کے اوپر، اس بیوی کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں، اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھائیوں میں بھی سنجیدہ قسم کے لوگ ایسے ماڈرن فقیروں کو اور بے غیرت نوجوانوں کو خوب لتاڑ رہے ہیں۔ ادیب حضرات اور شعراء کرام بھی مضامین لکھ کر اور نظموں کے ذریعے جہیز کی رشوت کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب قدم ہے، لیکن یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ کیا شادی بیاہ میں لڑکی والوں پر پڑنے والا بوجھ بس یہ ایک ہی چیز ہے، جہیز کا ڈیمانڈ؟ اس کے علاوہ کوئی دوسری پریشانی کی بات نہیں ہے لڑکی والوں کے لیے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کے علاوہ شادی بیاہ میں اور بھی کئی ایسے ناجائز ڈیمانڈ ہیں جو جہیز کی بلا سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، مگر کیا بات ہے کہ وہ ساری چیزیں بیانوں میں نہیں آ رہی ہیں۔ ان پریشانیوں کا ذکر بالکل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے جوڑے کے پیسے کے نام سے لاکھوں روپیوں کی مانگ ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو یعنی دلہن کو اتنا سونا دیا جائے، 10 تولے سونے کے زیورات دیے جائیں، 20 تولے سونے کے زیورات دیے جائیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج کل سونا کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونا بھی 50,000 روپیوں سے کم میں نہیں آ رہا ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو یہ ظالمانہ مطالبے پورا کر دیتے ہیں، بلکہ مطالبات سے بھی زائد دیتے ہیں، مگر جو درمیانہ حیثیت کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، ذرا سوچئے وہ ان بھاری ڈیمانڈوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اس کے لیے
اپنا ذاتی مکان تک فروخت کر دیتے ہیں، اپنے آبا و اجداد سے ملی ہوئی جائیدادیں بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، شادی بیاہ کی تکلیفیں یہیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جب لڑکے اور لڑکی کے سرپرست رشتے کے لیے راضی اور تیار ہو جائیں تو منگنی کے نام پر ضیافت کی جاتی ہے، تاکہ رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ فلانی لڑکی کی فلاں لڑکے کے ساتھ رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے، پھر اس پر ضیافت کی جاتی ہے۔ اب تو یہ ضیافت بھی باقاعدہ شادی خانوں میں ہونے لگی ہے، اور یہ پروگرام لڑکی والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ پھر جب نکاح کا موقع آتا ہے تو نکاح کے دن لڑکی والوں کی طرف سے دلہے والوں کے گھر ناشتہ بھیجنے کا بھی ایک رواج بنا ہوا ہے ہمارے علاقے میں۔ پھر اسی دن یعنی نکاح کے دن لڑکی والوں پر اس سے کہیں بڑا بھاری بوجھ دلہے کے رشتہ داروں کی ضیافت کرنے کا رواج ہے، جسے یو پی کے علاقوں میں باراتیوں کو کھانا کھلانا کہا جاتا ہے۔ اس پر لاکھوں روپیوں کا خرچ آتا ہے۔ اسی طرح نکاح سے ٹھیک ایک دن پہلے بھی شکرانے کے نام سے ایک رسم چلتی ہے ہمارے علاقے میں، پتہ نہیں دوسرے علاقوں میں چلتی ہے یا نہیں، اس میں بھی ضیافت کی جاتی ہے۔ اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ جب جہیز کی مانگ کے علاوہ شادی بیاہ میں ایسے کئی بکھیڑے ہیں جن پر لاکھوں روپیوں کا بوجھ لڑکی والوں پر آتا ہے، جس کی وجہ سے سماج لڑکی کو زندگی کا ایک بڑا بوجھ اور پریشان کن مسئلہ سمجھنے لگا ہے، اور لڑکی کی پیدائش ہی کو ایک معیوب بات سمجھنے لگا ہے، تو ہمارے مصلحین اور سوشل ریفارمرز صرف جہیز کے ڈیمانڈ کو ہی اپنا اصل اور اہم موضوع کیوں بنائے بیٹھے ہیں، اور صرف جہیز کی لعنت ہی کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ ذرا دوسری فضول چیزوں کو بھی تو دیکھیے اور ان کی برائیوں پر بھی تو کچھ بولیے۔ معزز ناظرین سچا پیغام، اس موضوع پر ہم سماج کے عام لوگوں کو موقع بموقع سمجھاتے رہتے ہیں، مگر اس وقت سماج کے فکر مند دانشوروں کو اور قاضی حضرات کو، اسی طرح علماء کرام اور مساجد کے خطیب حضرات کو یہ مشورہ دینا ہے کہ جب آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ جاہلانہ اور ظالمانہ خرافات ختم ہوں، تو یہ صرف چند جلسوں سے یا چند بیانوں سے کم اور ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ دلی اور لکھنؤ وغیرہ سے کسی اچھے بیان باز عالم کو مدعو کر کے ایک عالی شان جلسہ کروا لیجئے، بڑی خوشنما آواز میں خوبصورت لفاظی کا لطف اٹھا لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے دل دماغ گرم تو ہو جائیں گے، مگر اس گرما گرم تقریر سے اور میک توڑ دینے والے دھواں دھار بیان سے دل دماغ نرم نہیں ہوں گے۔ گرم تو ہو جائیں گے مگر نرم نہیں ہوں گے، اور انقلاب نہیں آئے گا۔ اصلاح کے لیے اور انقلاب کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے، چاہے وہ اپنے مقامی علماء اور مقامی دانشوران سماج کے ذریعے سادے انداز پر ہی کیوں نہ ہو، مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی اور مضبوط لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سردست ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر عید میں نماز عید کے بعد، ہر جمعہ میں نماز جمعہ کے بعد ایک مختصر اور جامع الفاظ پر مشتمل
شادی بیاہ کے ایسے ناجائز اور غیر سماجی رواجوں کے خلاف مصلیوں سے ایک عہد لیا جائے اور اس کے الفاظ ان سے باقاعدہ کہلوائے جائیں۔ بطور مثال یوں کہلوایا جائے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں جوڑا جہیز لین دین کو رشوت سمجھتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جوڑا جہیز لین دین کی رشوت والی شادی بیاہ میں اور فضول خرچیوں والی شادیوں میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا۔ معزز ناظرین عظام، ذرا غور کیجئے، اگر ہر جمعہ یہ عہد معاہدہ کہنے کہلوانے کا سلسلہ چلتا رہے اور ہر جمعہ میں آنے والے مسلمان اس عہد کو دہراتے رہیں تو نکاحوں کو آسان بنانے کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور غریب خاندانوں کی لڑکیوں پر ہونے والے ظلم کا سلسلہ بھی بہت جلد ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ عام مسلمان کتنے ہی جاہل ہوں، وہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ائمہ مساجد کے، علماء اور قاضی حضرات کے محتاج ہیں، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ اگر کچھ کمی ہے تو بس منظم اور مسلسل کوشش کی کمی ہے۔ اگر ائمہ مساجد، علماء اور قاضی حضرات اس پر متفق ہو جائیں تو عوام کی جہالت کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی۔ شادی بیاہ کے یہ سارے تماشے بتاشے بن کر اڑ جائیں گے۔ آپ اپنی مسجدوں کی کمیٹی والوں کو اور اپنے امام صاحب کو یا خطیب صاحب کو یہ مشورہ دیجئے کہ وہ یہ سلسلہ شروع کروائیں، اور قاضی حضرات کو یہ مشورہ دیجئے کہ وہ ایسے غیر اسلامی رواجوں والے نکاح پڑھانے نہ جائیں۔ پھر دیکھیے کیسا عظیم انقلاب آئے گا۔ پھر انشاءاللہ غریب تو غریب، مالدار بھی کم سے کم خرچ والا نکاح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تھی تو بھارت ہی کی بیٹی، نام تیرا عائشہ، جہیز کی لعنت نے جب تجھے کو ستایا لاڈلی، کہہ گئی تو اس جہاں سے الوداع عائشہ، کہہ گئی تو اس جہاں سے الوداع عائشہ، جہیز لینا اور دینا چھوڑ دو اے بھائیوں، ہے یہ فتنہ دے گئی پیغام سب کو عائشہ، ہے یہ فتنہ دے گئی پیغام سب کو